الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ درس میں ہم نے باب افعال کو ہم پڑھ رہے تھے اور آج ہم باب تفعیل پڑھیں گے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے ابواب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں حروف اصلیہ یعنی روٹ لیٹرز صرف 3 تھے۔ اب ہم وہ ابواب پڑھ رہے ہیں یا وہ وکیبز پڑھ رہے ہیں کہ جس میں جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 3 نہیں ہیں بلکہ 3 سے زیادہ ہیں، جسے ثلاثی مزید فی کہا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک ساؤنڈ جو ہے وہ باب افعال کا ہے، افعلا، یہ ایک ساؤنڈ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اگلا ساؤنڈ ہے باب تفعیل کا جو ہے فعلا، یہ ہے باب تفعیل جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو باب افعال میں کس طریقے سے تھا کہ فعل ماضی فعلا کی جگہ افعلا ہو گیا، ایک حمزہ کا اضافہ ہو گیا۔ اس اضافہ ہونے سے اب جو چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اسی انداز میں چلنے لگیں۔ افعلا یعنی ابصرا، احسنا، اخرجا، ادخلا، یہ فعل ماضی ہوا۔ اور اس کا فعل مضارع جو ہو رہا تھا وہ اس طریقے سے کہ فعل مضارع میں یا پر پیش یعنی دمہ آ رہا تھا، ادخلا یدخلو، اخرجا یخرجو، افعلا یفعلو، ابصرا یبصرو۔ اور باب تفعیل میں کیا ہوتا ہے یہ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اس سلائیڈ کی مدد سے آپ سمجھیں کہ یہ پہلا پیج ہے، فعل ثلاثی مزید فعلا۔ اس میں کیا ایکسٹرا ہے، کیوں اسے مزید کہا جا رہا ہے؟ اس میں کوئی حمزہ ایکسٹرا نہیں ہے، اس میں کوئی تا ایکسٹرا نہیں ہے، بلکہ اس میں ایکسٹرا تشدید آن سیکنڈ لیٹر آف پاسٹ فارم یہ ہے کیونکہ جب کسی حرف پر تشدید ہوتی ہے تو وہ بیسیکلی 2 مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا، حمزہ عین زبر آ، عین زبر آ، آ، تو 2 بار ایک حرف ہوا۔ فا عین زبر فا، عین زبر آ، فا آ، اور لام زبر لا، فا علا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ دیکھیے کہ یہ فا ہے، اگر میں اس کو کھول کر لکھوں تو یہاں بیسیکلی 2 عین بنیں گے، فا آ لا۔ تو یہ والا جو ایک عین ہے یہ ایکسٹرا ہے، فا آ لا۔ اس اضافی عین کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے، فعلا نہیں ہے بلکہ یہ ہے فعلا۔ اب چاہے آپ اس کو یوں لکھیں یا چاہے آپ اس کو یوں لکھیں، ایک ہی ساؤنڈ بنے گا، فعلا۔ فعلا، تو آپ نے سمجھا کہ یہ ساؤنڈ جو ہے فعلا یہ ثلاثی مزید میں کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو یہ 3 حرف لگ رہے ہیں، فا، عین اور لام، تو یہ تو ثلاثی مجرد میں بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا، لیکن یہاں تشدید اضافی ہے، ایکسٹرا ہے، اور جہاں تشدید ہو وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے اور اس کو لکھا اس طریقے سے جاتا ہے۔ تو یہ فعلا، اس میں ایک عین اضافی ہے، اس لیے یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور یہ مضاعف کی طرح کے نہیں ہے؟ مضاعف میں کیا، ہاں مضاعف میں کیا ہوتا ہے کہ مضاعف میں جو 3 حرف ہیں اس میں سے 2 جیسے ہوتے ہیں، جیسے مدہ، تو ان دونوں کو ملا کر آپ تشدید کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں 2 نظر آتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ 3 ہوتے ہیں، مدہ، مدد سے مدہ۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ یہاں ایک اور اضافی ہے، 3 حروف اصلیہ کے علاوہ ایک ایکسٹرا ہے، اور ثلاثی مزید فی کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جہاں ثلاثی مجرد کے 3 حروف اصلیہ کے علاوہ یعنی فا، عین اور لام کے علاوہ 1، 2 یا 3 ایکسٹرا بھی ہوں گے تو وہ ہم ایکسٹرا ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ کون سا ہے۔ وہ عین ہی ہے کیونکہ وہ ریپیٹ ہوا ہے 2 مرتبہ، ایک بار اس کا اصلی ہے اور ایک بار اضافی ہے۔ تو بدلا اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا۔ جس طریقے سے باب افعال کے فعل مضارع میں یا پر پیش تھا، اسی طریقے سے باب تفعیل کے فعل مضارع پر بھی یا پر پیش ہی ہے، بلکہ تقریباً ابواب میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے فعل مضارع پر یا پر ضمہ ہے۔
युबद्दिलु, बद्दला युबद्दिलु, बश्शरा युबश्शिरु, बय्यना युबय्यिनु, हर्रमा युहर्रिमु, हर्रमल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ताला ने तुम पर हराम फरमाया, व युहर्रिमु अलैकुमुल खबाइस, वो खबीस चीज़ों को तुम पर हराम फरमाता है। ज़य्यना युज़य्यिनु, इसका मतलब होता है मुज़य्यन करना। ज़क्करा युज़क्किरु का मतलब होता है याद दिलाना। हर्रमा युहर्रिमु का मतलब होता है हराम करना। बय्यना युबय्यिनु का मतलब होता है क्लियर करना, वाज़े करना। और बशरा युबश्शिरु का माना है टू गिव गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर देना, खुशखबरी सुनाना। और बद्दला युबद्दिलु का मतलब है चेंज करना। और सब्बहा युसब्बिहु, तस्बीह करना। और उसके बाद जो लफ्ज़ है सख्खरा युसख्खिरु, जिसका मतलब होता है मुसख्खर करना। जैसे हम सवारी की दुआ जब पढ़ते हैं, जब सवार होते हैं तो कहते हैं सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा, सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जिसने सख्खर लना हाज़ा, मुसख्खर कर दिया इसे हमारे लिए। मुसख्खर कर दिया का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, इस सवारी को हमारे कंट्रोल में दिया। वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन, हम इसे कहाँ काबू करने वाले थे। अब चाहे वो जानवर हो, या चाहे वो आजकल की सवारी हो, या चाहे वो जहाज हो, या चाहे वो 4 व्हील हो, लेकिन हमारी तो ताकत नहीं थी इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में चलाने की। अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह का करम कि उसने इन चीज़ों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हमारे अंडर कंट्रोल कर दिया। ये है मुसख्खर का माना। तो हम पढ़ते हैं सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना, पाक है वो ज़ात जिसने मुसख्खर किया हमारे लिए, हादा, इस सवारी को। और फिर आगे वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन। तो ये आपने समझा कि बाब तफ़ईल में जो साउंड है वो यूं होगा, बद्दला, बशरा, बय्यना, हर्रमा। और फिर फ़ेल मुज़ारे जो है वो युबद्दिलु, युबश्शिरु, युबय्यिनु, युहर्रिमु, युज़क्किरु। तो इसका पहले फ़ेल माजी के जो 6 अल्फाज हैं वो हम पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह फिर और वो आप सुनाएंगे, और फिर उसके बाद फ़ेल मुज़ारे के जो हैं वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो बद्दला, उसने तब्दील किया। बद्दला, उसने तब्दील किया। बद्दलू, उन सब ने तब्दील किया। बद्दलता, आपने बदला। बद्दलतुम, आप सब ने बदला। बद्दलता, बद्दलतुम। अंता, अंतुम। बद्दलता, बद्दलतुम, आपने बदला, आप सब ने बदला। बद्दलतू, मैंने बदला। और बद्दलना, हम सब ने बदला। बद्दलतू, बद्दलना। बशरा, उसने खुशखबरी दी। बशरू, उन सब ने खुशखबरी दी। बशरता, आपने खुशखबरी दी। बशरतुम, आप सब ने खुशखबरी दी। बशरतु, मैंने खुशखबरी दी। बशरना, हम सब ने खुशखबरी दी। जी, बय्यना से कोई सुनाइए। बय्यना, उसने वाज़े किया। तो अज़्ज़बा का मतलब हुआ अजाब देना, उसने अजाब दिया। और अल्लमा का मतलब हुआ उसने सिखाया। अलीमा का मतलब उसने जाना, और अल्लमा उसने सिखाया। और तहरा का मतलब है उसने पाक किया। सद्दका, उसने तस्दीक की। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं अल्फाज का फ़ेल मुज़ारे वो किस तरह होगा? युबद्दिलु, वो बदलता है। युबद्दिलु, वो चेंज करता है, वो तब्दील करता है, वो बदलता है। युबद्दिलूना, वो सब बदलते हैं। तुबद्दिलु, आप बदलते हो। तुबद्दिलूना, आप सब बदलते हो। उबद्दिलु, मैं बदलता हूँ। नुबद्दिलु, हम बदलते हैं। युबश्शिरु, युबश्शिरूना। तुबश्शिरु, तुबश्शिरूना, पहले 2 या के साथ हैं। युबद्दिलु, युबद्दिलूना, फिर 2 ता के साथ है। तुबद्दिलु, तुबद्दिलूना। और वाव नून जो है वो जमा की अलामत है। युबद्दिलूना, वो सब बदलते हैं। तुबद्दिलूना, आप सब बदलते हो। उबद्दिलु में हमजा है, और अपने लिए अना इस्तेमाल करते हैं हम। तो अना, मैं, उबद्दिलु, बदलता हूँ। अना उबद्दिलु, मैं बदलता हूँ। सिर्फ कहा जाए उबद्दिलु, मैं बदलता हूँ, तो भी ठीक है। और नुबद्दिलु, हम सब बदलते हैं। तो युबश्शिरु से पहले मुजारे सुनाइए, कौन सुना रहे हैं? वो सब खुशखबरी देते हैं। सबसे नहीं, पहला मैं वाला मतलब तो वो खुशखबरी, हाँ, वो खुशखबरी देता है। युबश्शिरूना, वो सब खुशखबरी देते हैं। तुबश्शिरू, आप खुशखबरी देते हैं। तुबश्शिरूना, आप सब खुशखबरी देते हैं। उबश्शिरू, मैं खुशखबरी देता हूँ। नुबश्शिरू, हम सब खुशखबरी देते हैं। माशाअल्लाह। युबय्यिनु से कौन बताएंगे?
युबय्यिनु, युबय्यिनु वो वाज़ेह करता है, युबय्यिनूना वो सब वाज़ेह करते हैं। ज़क्करा युज़क्किरु का एक और माना जो है वो नसीहत पकड़ना भी होता है, नसीहत लेना। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले, यानी अकल वाले लोग नसीहत हासिल करते हैं। तो ज़क्करा युज़क्किरु का एक मतलब नसीहत हासिल करना भी है। जी युज़य्यिनु से बताइए। हजरत ये हर्रमा का मतलब पाबंदी करना या हराम करना है? पाबंदी लगाना है। हराम करना यानी पाबंदी लगाना, हराम करना पाबंदी लगाना। किसी यानी कोई जरूरी है कि कोई बंदा किसी या कोई शख्स या कोई जात किसी चीज को हराम करे, किसी चीज पर पाबंदी लगाए। मैं करूं युज़य्यिनु? जी बिल्कुल आप कीजिए युज़य्यिनु से। युज़य्यिनु उसने मुअज़्ज़न किया। नहीं, युज़य्यिनु उसने मुज़य्यन किया, युज़य्यिनु युज़य्यिनु उसने मुज़य्यन किया। मुज़य्यन किया। युज़य्यिनूना उन सब ने मुज़य्यन किया। तुज़य्यिनु तुमने मुज़य्यन किया। तुज़य्यिनूना तुम सब ने मुज़य्यन किया। उज़य्यिनु मैंने मुज़य्यन किया। नुज़य्यिनु हम सब ने मुज़य्यन किया। बहुत खूब माशाअल्लाह। युसब्बिहु वो अजाब देता है, जो अज़्ज़िबूना वो सब अजाब देते हैं, तो अज़्ज़िबू तुम अजाब देते हो, तो अज़्ज़िबूना तुम सब अजाब देते हो, नुअज़्ज़िबू मैं अजाब देता हूँ, वो अज़्ज़िबू हम सब अजाब देते हैं। सेकंड लास्ट जो है वो उअज़्ज़िबु है, उअज़्ज़िबु मैं अजाब देता हूँ और नुअज़्ज़िबु हम अजाब देते हैं। इसके बाद इस बाब तफ़ईल का ही सेकंड पेज, इसमें भी जो हमने पढ़ा चीज़ें सब की सब वही हैं, सिर्फ अल्फाज नए हैं और उसके माना ज़ाहिर है कि हर लफ्ज़ का एक अलग माना होता है। तो फस्सला युफस्सिलु का मतलब है एक्सप्लेन करना, माजी इसका उसी तरीके से पढ़ेंगे फस्सला फस्सलु फस्सलता फस्सलतुम फस्सलतु फस्सलना, और फ़ेल मुज़ारे जो प्रेजेंट और फ्यूचर को बयान करता है वो युफस्सिलु, वो एक्सप्लेन करता है, वो तफसील करता है। युफस्सिलूना वो सब तफसील करते हैं या वो सब एक्सप्लेन करते हैं। तुफस्सिलु तुफस्सिलूना उफस्सिलु नुफस्सिलु, इसका इसमें फ़ाइल आता है मुफस्सिल। मुफस्सिल का मतलब है तफसील करने वाला, और मुफस्सल ये इसका इसमें मफ़ऊल है, जिसकी तफसील की गई हो, जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया हो वो है मुफस्सल, और जिसने एक्सप्लेन किया हो वो शख्स मुफस्सिल है। मुफस्सिल मुफस्सल। क़द्दर युक़द्दिरु का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्डर में करना, मुक़द्दर करना, तकदीर करना। जैसे अल्लाह ताला ने हम सब की तकदीर लिखी है, तो हमारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने ऑर्डर से लिखा है कि इसकी इतनी ज़िंदगी इतनी होगी, इसकी मौत तब होगी, इसका रिज़्क़ कितना होगा, इसके बच्चे इतने होंगे, इसकी शादियाँ इतनी होंगी, होगी भी या नहीं होगी, तो मुक़द्दर किया। इसी तरीके से अगर कोई टेबल पर ग्लास सजाता है तो इसे भी कहेंगे मुक़द्दर करना। किसी भी चीज़ को ऑर्डर में लेकर आना ये तकदीर कहलाता है। क़द्दरा उसने मुक़द्दर किया, क़द्दरू उन सब ने मुक़द्दर किया, क़द्दरता क़द्दरतुम क़द्दरतु क़द्दरना, युक़द्दिरु युक़द्दिरूना तुक़द्दिरु तुक़द्दिरूना उक़द्दिरु नुक़द्दिरु। इसके बाद लफ्ज़ है क़द्दमा। क़द्दमा का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। जैसे किसी भी इदारे में आप पेपर आगे सबमिट करते हैं, अपना केस आगे बढ़ाते हैं, तो इसको कहते हैं तक़दीम, आगे बढ़ाना। क़द्दमतु मैंने आगे बढ़ाया, क़द्दमना हम सब ने आगे बढ़ाया। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर जान ये देखे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए उसने क्या आगे भेजा है, तो वहाँ लफ्ज़ क़द्दमा है। और कज़्ज़बा का मतलब होता है तकज़ीब करना। जैसे अभी आपने पढ़ा तस्दीक, तस्दीक का मतलब ये था कि किसी की बात को मानते हुए, उसको एग्री करते हुए और उसकी तस्दीक करना। कज़्ज़बा का मतलब है तकज़ीब करना, यानी झुटलाना, ना मानना। और कज़ीबा का मतलब है झूठ बोलना। ये कज़ीबा नहीं है बल्कि ये कज़्ज़बा है। कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु युकज़्ज़िबूना युकज़्ज़िबु युकज़्ज़िबूना तुकज़्ज़िबु तुकज़्ज़िबूना उकज़्ज़िबु नुकज़्ज़िबु। इसके बाद लफ्ज़ है कफ़्फ़रा। कफ़्फ़रा का मतलब होता है मिटाना।
ایک تو کفرا ہے، اس کا مطلب کفر کرنا، لیکن کفرا کا مطلب ہوتا ہے مٹانا یا غلط ثابت کرنا، یا پھر غلط ثابت کرنا کسی کو، فالس. ہاں کسی چیز کو غلط ثابت کرنا، یا کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے یا پہلے کچھ ہو چکا ہے تو اس کو ریموو کر دینا، اس کو مٹا دینا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم، وہ تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو وہ مٹا دے گا، جو تم نے غلطیاں کی ہیں ان کو صاف کر دے گا. اور کلم یکلم کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، جیسے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اور متع یمتع کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کا وہ سامان، وہ چیزیں کہ جس سے آدمی اپنی لائف میں ایک انجوائمنٹ فیل کرتا ہے. حضرت اور کالا اور کلمہ کا ذرا ڈیفرنس سمجھا دیں گے؟ ہاں تو متع کا، اس سے پہلے میں کلمہ کے بارے میں عرض کر دوں. قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، کسی نے بھی کہا، یہ ہو گیا قالا. اور کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنا، ٹو اسپیک. تو جو فرق اسپیک میں اور ٹو سے میں ہے، ٹو سے کیا ہے کہ کسی نے کچھ کہا اور وہ چلتا بنا، اب اس کو جواب ملا یا نہیں ملا. لیکن قالا والا کام ہو گیا. قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب ون وے ٹریفک ہے، ایک طرف سے بات ہو رہی ہے تو قالا، لیکن جب بات چیت ہو رہی ہے تو وہ اسپیکنگ کہلاتی ہے. اور اس کے لیے لفظ ہے کلمہ، کلام کرنا. یکلمو وہ کلام کرتا ہے، یکلمونا وہ سب بات چیت کرتے ہیں. تکلمو تکلمونا، اکلمو نکلمو. متع کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کا جو ساز و سامان اور گھر بار، گاڑی، بچے، جو بھی جس کے ذریعے وہ اپنی لائف میں ایک اچھا فیل کرتا ہے، ایک انجوائمنٹ فیل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں متع یمتع. متع یمتع، یمتع یمتعون، تمتع تمتعون، امتع اور نمتع. اور نبأ کا مطلب ہوتا ہے انفارم کرنا، لیکن یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ بہت ہی خاص تنبیہ ہوتی ہے. جیسے عما یتساءلون عن النبأ العظیم. نبا کا مطلب ہوتا ہے کوئی انفارمیشن، اور منبئ اس کو انفارم کرنے والا، اور منبأ جس کو انفارم کیا جائے. اور نبأ کا مطلب ہے اس نے تنبیہ کی، یا اس نے ایک تو ہے نا جسٹ انفارمیشن، یہ خاص صرف انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک یہ سمجھے کہ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ایک خاص انفارمیشن، ایک اسپیشل انفارمیشن ہے. اور نزلہ کا مطلب ہے ٹو سینڈ ڈاؤن، نیچے کو آنا. نزلہ اس نے نازل کیا، اس نے نیچے بھیجا. نزلہ اس نے نازل کیا، نزلو ان سب نے نازل کیا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے قرآن اتارا. نزلہ ینزلو وہ نازل کرتا ہے. جیسے ارشاد ہوا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اچھا وہاں لفظ یرسل آیا، اور کہیں پر آیا ہے وَيُنَزِّلُ، وَيُنَزِّلُ وہ نازل کرتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. تو یہ نزلہ کا مطلب ہے نازل کرنا. اس کے بعد لفظ ہے نجا ینجی، نجات دینا، ریسکیو کرنا، کسی کو بچانا. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. تو نجا، نجو، نجیتا، نجیتم، نجیتو، نجینا. تو یہ کچھ الفاظ تھے. اور اس کے بعد اب میں آ جاتا ہوں آیات کی طرف، اور آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، مگر 2-3 چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وفا یوفی، وفا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا کرنا. اور واللہ کا مطلب ہے پیٹ پھیرنا یا مڑ جانا.
ولا ولو، اور یولی یولون، تولی تولون، اولی نولی. اسی طرح یوفی یوفون، توفی توفون، اوفی اور نوفی، ینجی ینجون، تنجی تنجون اور انجی ننجی. قرآن پاک کی آیات کے ترجمے کی طرف آتے ہیں. اولاً جو ہمارے پاس آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انزلہ کون سا باب ہے؟ اس سے باب افعال ہے. باب افعال ہے، بالکل صحیح، جو ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی ہے جس نے نازل کیا الیکم تمہاری طرف الکتاب، کتاب ایک خاص کتاب، کیونکہ اس میں ال آ رہا ہے، اور ال جو ہے نا وہ جب کسی ناؤن پر ہوتا ہے تو وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، معرفہ کر دیتا ہے. وہی ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا کتاب کو مفصلاً تفصیل کے ساتھ، ایکسپلینیشن کے ساتھ. وہی ہے جس نے تمہاری طرف نازل کیا کتاب کو تفصیل کے ساتھ. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن وہ تصدیق ہے بین یدیہ، اس کی جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے ہر چیز کی. یعنی قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کیا ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. بین یدیہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے ہاتھوں کے درمیان. یدی کا مطلب ہاتھ، یدئی دو ہاتھ، ہی ان کے، اور بین کا مطلب درمیان. تو ان کے ہاتھوں میں کیا تھی اس وقت؟ توریت تھی یا انجیل تھی. تو ان کے ہاتھوں میں جو آسمانی کتاب تھی، اور ہمارا قرآن پاک ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. ولیکن ہمارا کیسے ملائیں گے اس میں؟ یہ اگر پیچھے آیت کو کمپلیٹ پڑھیں گے نا کہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن تصدیق ہے اس کی جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی. اس آیت کو ہم سرچ کر لیتے ہیں کہ اس سے پچھلے والی آیت کیا ہے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ جس پہ افطرا باندھا، یعنی جھوٹ باندھا جائے. ان یفترى من دون اللہ، یہ وہ قرآن نہیں ہے کہ جس پر جھوٹ باندھا جائے کہ یہ اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو تصدیق ہے اس کی جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے. وتفصیل الکتاب، یہاں وتفصیل الکتاب ہے، ایک جگہ پر ہے وتفصیل کل شیء، اور تفصیل ہے کتاب کی، یا تفصیل ہے ہر چیز کی. لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، من رب العالمین، اپنے رب کی جانب سے. ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب. ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو تبدیل کر دے اللہ کی نعمت کو، جو تبدیل کرے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ ما جاءته وہ آ چکی. جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور جاءت یہ چونکہ مؤنث کے لیے ہے، اور نعمت چونکہ مؤنث ہے اس لیے جاءت آیا. تو بعد اس کے کہ جو آ چکی، اس کے نعمت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت یا شدید عقاب فرمانے والا ہے، یعنی سخت سزا دینے والا ہے. بشر المنافقین بأن لهم،
جی عقاب کا مطلب سزا ہے، عقاب کا مطلب عقاب کا مطلب سزا. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، خوشخبری دیجئے. یہ بشر یہ آرڈر ہے. بشر خوشخبری دیجئے، یہ فعل امر ہے جو آپ نے نہیں پڑھا. آپ نے فعل ماضی پڑھا، فعل مضارع پڑھا ہے. تو فعل ماضی ہوتا ہے بشرا، لیکن یہ ہے بشر. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو آرڈر ہے وہ کس طریقے سے بنتا ہے. دیکھیے بشر، تیسری لائن جو ہے وہ فعل امر کی ہے. بدل بدلو، بشر خوشخبری دو، بین بیان کرو، حرم حرام کرو، زین مزین کرو، سبح تسبیح کرو. اسی طریقے سے کلم بات چیت کرو. تو بشر المنافقین خوشخبری دو منافقین کو، بان لهم عذابا الیما، بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بان لهم عذابا الیما، بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح، کذالک کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح، یبین اللہ، یبین وہ بیان فرماتا ہے، اللہ اللہ تعالی، یبین اللہ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیات. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بنو. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تعالی بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم عقل کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، انما بے شک، حرم اس نے حرام کیا، جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا فعل ماضی ہے. حرم اس نے حرام کیا، انما حرم بے شک اس نے حرام کیا، علیکم تم سب پر، علا کا مطلب ہوتا ہے اپون پر، اور کم کا مطلب تم سب. انما حرم علیکم بے شک اس نے حرام کیا تم سب پر. کیا حرام کیا؟ المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت. بے شک اس نے حرام کیا، کیا حرام کیا؟ المیتۃ ولحم الخنزیر، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار، خون اور خنزیر کا گوشت اس نے حرام کیا. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وَيُبَيِّنُ وہ بیان فرماتا ہے، آیَاتِهِ اپنی آیات، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ سب، يَتَذَكَّرُونَ نصیحت حاصل کریں. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور وہ بیان فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اور وہ نصیحت نہیں حاصل کرتا، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مگر عقل والے. نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور ہم نے بنائے آسمان میں برج، جیسے 12 برج ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور ہم نے بنائے آسمان میں برج، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، وَزَيَّنَّا اور ہم نے مزین کیا اس کو، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور ہم نے بنائے آسمان میں برج، وَزَيَّنَّا اور ہم نے مزین کیا. زَيَّنَا زَيَّنُوا زَيَّنْتَ زَيَّنْتُمْ زَيَّنْتُ زَيَّنَّا ہم نے مزین کیا، ہاں اس کو، کس کو؟ آسمان کو. وَزَيَّنَّاهَا اور ہم نے اس آسمان کو مزین کیا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سبح یہ فعل امر ہے جو آرڈر دیا جا رہا ہے،
اور زیادہ لوگوں کو دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں سبحو، تم سب تسبیح کرو، وسبحوہ، اور تم سب تسبیح کرو ہو اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح کرو۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے مسخر کیا، مسخر پہ بھی ہماری بات ہو چکی کہ مسخر کا مطلب ہوتا ہے کہ انڈر کنٹرول کسی چیز کو دے دینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سواری کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، ہمارے کنٹرول میں دے دی ہماری سواری۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے مسخر کیے یعنی آسان کر دیے، لکم تمہارے لیے، اللیل والنہار، دن اور رات۔ دن اور رات تو ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی کنٹرول میں ہے، اللہ کی قدرت میں۔ لیل رات ہے نا، ہاں لیل رات ہے اور نہار دن ہے۔ جی، لیل کا مطلب رات اور نہار کا مطلب دن۔ تو اس نے آسان کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، یعنی رات اور دن کے کام آسان کر دیے کہ تمہیں اندازہ ہو گیا کہ رات میں کیا کرنا ہے اور دن میں کیا کرنا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا، انڈر کنٹرول کر دیا ہمارے لیے، ھذا، اس سواری کو، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کو کنٹرول کرنے والے یا ہم اس پر قابو پانے والے نہ تھے۔ اس میں ایک اور سواری جگہ کہاں ہے؟ اس میں سواری کون سی؟ وہ ہاذا کا جو اشارہ ہے نا، وہ سواری ہے، کہ جب بندہ بیٹھا ہوا ہے سواری پہ، جب بھی بیٹھ کر وہ دعا پڑھتا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو کس کو؟ جس پر ہم سواری۔ سوار ہیں۔ وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اسے قابو کرنے والے نہ تھے۔ وما کننا، اور ہم نہیں تھے، لہو، اس کے لیے، اس کے لیے کس کے لیے؟ وہی جو جس کا اشارہ ھذا کی طرف ہے، مقرنین، مقرن قابو کرنے والا، مقرنین قابو کرنے والے، اپنے کنٹرول میں لانے والے، اپنے ہاتھ سے چلانے والے۔ فلا صدق ولا صلی، یہ ایک اور جگہ سورہ قیامہ میں ارشاد ہوا، فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ فلا صدق، نہ اس نے تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے تکذیب کی، جھٹلایا، وتولی، اور منہ پھیرا۔ ابھی آپ نے پڑھا تھوڑی دیر پہلے کہ ولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا۔ تو ولکن کذب، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور جھوٹ بولا۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگائیں اس کو، کس کو؟ قرآن کو۔ لا یمسہ کی جو ہو ضمیر کا مرجع ہے وہ قرآن پاک ہے جو ہاتھوں میں ہے۔ لا یمسہ، نہیں ہاتھ لگائیں اس کو، الا المطہرون، سوائے وہ لوگ جو پاک ہیں، المطہرون۔ طہر یطہر کا مطلب پاک ہے، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہ چھوئیں، نہ ہاتھ لگائیں سوائے پاکیزہ لوگ، کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ جس کو وضو کرنا ضروری ہو، جس پر غسل ہو یا جس پر وضو ہو، وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ البتہ غسل ہو اور وضو نہ ہو تو قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، اسکرین پہ دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، موبائل پہ دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مصحف شریف کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے کہ جناب قرآن کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو قرآن پاک میں ہی لکھا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھوئیں مگر پاکیزہ لوگ۔ تو جو پاک ہوں، وضو سے ہوں، وہی قرآن کو مس کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جن کا وضو نہ ہو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ یطہر، وہ پاک کرتا ہے، کم، تمہیں، تطہیراً، خوب پاکیزہ۔ یہ آیت تطہیر کا جز ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، وہ تمہیں خوب پاک کرتا ہے۔ مزید آیتوں کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں، اپنے کل جو درس ہوگا اس میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک آیت بڑی جو ایمان افروز ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے سوال کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ مغفرت فرماتا ہے جس کے لیے وہ چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ عذاب فرماتا ہے، مَن يَشَاءُ، جس پر وہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ
اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، ہم پر ہمیشہ اپنا کرم فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔